الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة وما تواضع لله أحد إلا رفعه الله ومن عفا بعد مقدرة وما عفا أحد بعد مقدرة إلا زاده الله عزا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگان محترم، برادران ملت، ایک حدیث شریف اس وقت پڑھی گئی ہے، مختصر سی حدیث شریف ہے، اور اس میں اللہ تبارک و نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی بات آپ نے یہ فرمائی، جو کوئی اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ کی راہ میں دین کے کاموں میں مال خرچ کرنے سے آدمی کا مال کم نہیں ہوتا۔ یہ بات بہت سے لوگوں کے لیے بڑی عجیب و غریب معلوم ہوگی اور مشاہدے کے بالکل خلاف لگتی ہے۔ عام مشاہدہ یہ ہے کہ آدمی اگر اپنے مال میں سے کچھ خرچ کرے گا تو جتنا خرچ کرے گا ظاہر ہے کہ اس کے مجموعی مال میں سے اتنی کمی آ جائے گی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں
کہ جو بندہ صدقہ خیرات میں، دین کے کاموں میں اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے گا تو اس سے اس کے مال میں کمی نہیں آئے گی۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی راہ میں خرچ کرنے والے کے مال میں دوسرے راستوں سے برکت اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں۔ اب جن بندوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر سچا یقین ہوگا تو ایسے بندے اس پر عمل کر کے تجربہ بھی کر سکتے ہیں۔ مال کے بارے میں یہ بات ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ جس طرح یہ ہمارا جسم ہمارا اپنا نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اسی طرح سے ہمارے پاس جو مال ہے وہ ہمارا اپنا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ یہ جسم ہمارا اس لیے نہیں ہے کہ اگر ہم اس کے اندر ہمارا اپنا اختیار ہوتا تو ہم کیا کرتے، ہم میں کا ہر بندہ خوبصورت بننا چاہتا، رنگ اس کا گورا ہو، خد و خامت اس کی بلند ہو اور جسمانی جو ہے ساخت اس کی جو ہے متوازن ہو۔ ہم میں سے کون نہیں چاہتا، لیکن ہم جیسے چاہتے ہیں ویسے ہم نہیں ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ہمیں بنایا ہے ویسے ہم ہیں۔ ہم عدم، ہم جو ہے معدوم تھے، یعنی ہمارا وجود نہیں تھا۔ کوئی بندہ اگر ہم سے پوچھے کہ بھئی آپ کی تاریخ پیدائش کیا ہے، ہم اسے بتا دیں کہ بھئی میری تاریخ پیدائش فرض کریں 1970 ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1970 سے پہلے میرا وجود نہیں تھا۔ 1970 سے پہلے میرا وجود نہیں تھا، میری جو تاریخ پیدائش ہے اس سے پہلے ظاہر ہے کہ میرا وجود نہیں تھا، 1970 کے بعد میرا وجود ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، تم جو ہے معدوم تھے، یعنی تمہارا وجود نہیں تھا، اللہ نے تم کو وجود عطا کیا، تم کو اللہ نے زندہ کیا، زندگی عطا فرمایا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، جس طرح سے یہ ہمارا جسم اور یہ ہماری ذات ہماری نہیں ہے بلکہ اللہ کی ہے، اسی طرح سے ہمارے پاس جو مال ہے، جو دولت ہے، وہ بھی ہماری اپنی نہیں ہے بلکہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اب یہ بات ہر بندہ اچھی طرح سے سمجھنا، اس کو اگر ہم اچھی طرح سمجھ لیں گے نا تو پھر ہمارے لیے اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا آسان ہو جائے۔ آج کے ہم مسلمانوں کے لیے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا گراں کیوں ہوتا ہے، مشکل کیوں ہو رہا ہے؟ مشکل اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی یہ میرا اپنا مال ہے، میں نے کمایا ہے، میری تجارت کی وجہ سے مجھے ملا ہے، میری ملازمت کی وجہ سے مجھے ملا ہے، میری محنت کی وجہ سے مجھے ملا ہے، یہ میرا اپنا مال ہے، میں کیسے خرچ کروں؟
مگر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں جہاں کہیں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے تم کو جو کچھ مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ حوالہ دے رہے کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ میرا اپنا دیا ہوا ہے۔ اور یہ بات سمجھنا بھی میرے بھائیوں آسان ہے کہ ہمارے پاس جو مال ہے وہ ہمارا اپنا نہیں ہے بلکہ اللہ کے دینے سے ہمیں حاصل ہوا ہے۔ یہ سمجھنا اس لیے آسان ہے کہ آج کی دنیا میں ہر انسان امیر بننا چاہتا ہے، اور اس کے لیے صرف چاہتا ہی نہیں ہے، امیر بننے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے۔ ایڑی چوٹی کا زور ہر بندہ لگا رہا ہے، جس کو ہم غریب سمجھتے ہیں وہ بھی ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے۔ چاہے آدمی کا تعلق کسی بھی ملک سے ہو، کسی بھی قوم سے ہو، اور کسی بھی گروہ سے ہو، کسی بھی طبقے سے ہو، کون بندہ ہے جو مالدار بننے کی کوشش نہیں کر رہا؟ ہر بندہ زیادہ مال حاصل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے، لیکن کیا سارے بندے جو ہے زیادہ مال حاصل کرنے میں کامیاب ہے؟ کوشش کرنے کے باوجود مل رہا ہے اتنا ہی جتنا دینے والا دینا چاہتا ہے۔ تبھی تو جو ہے معیشت کے اندر فرق ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مال اللہ کے دینے سے ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جتنا دیتے ہیں اتنا ہی ملتا ہے۔ چاہے آدمی آسمان سر پر اٹھا لے، چاہے آدمی ہر قسم کی کوشش کر ڈالے، لیکن انسانوں کو، ہر انسان کو اتنا ہی مال ملتا ہے جتنا اللہ کے پاس طے کیا گیا ہے۔ پہلے سے ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے طے کیا ہے کہ میری روزی کتنی ہوگی، میری عمر کتنی ہوگی، اور میں کیا عمل کروں گا۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے طے کر دی۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، مختصر یہ ہے کہ میرے اور آپ کے پاس اور دنیا میں رہنے والے ہر انسان کے پاس جو کچھ مال ہے وہ ان کا دیا ہوا ہے۔ انہوں نے کسی کو کم دیا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو بہت زیادہ دیا ہے، کسی کو بہت کم دیا ہے۔ جب جو کچھ مال ہمارے پاس ہے ان کا دیا ہوا ہے، تو ان کے دیے ہوئے مال کو ان کے کہنے کے مطابق خرچ کرنے میں آدمی کو تکلف نہیں ہونا چاہیے، تکلف نہیں ہونا چاہیے۔ جس پروردگار نے مال دیا ہے وہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں جہاں جہاں خرچ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں وہاں خرچ کرو، اور جہاں خرچ کرنے سے میں تم کو منع کر رہا ہوں وہاں خرچ کرنے سے رک جاؤ۔ اور وہ پروردگار یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے، یعنی میرے کہنے کے مطابق مال خرچ کرو گے، تو کیا ہوگا؟ میں تمہارے مال میں برکت رکھوں گا، میں تمہارے مال میں برکت رکھوں گا۔ برکت اس طرح سے ہوگی کہ اگر میرے کہنے کے مطابق تم اگر دین کے کاموں میں اپنا مال خرچ کرو گے تو تمہارا جو کاروبار ہے اس کاروبار میں بڑھوتری میں پیدا کروں گا، کاروبار میں بڑھوتری میں پیدا کروں گا۔ دنیا میں کاروبار ہزاروں لاکھوں لوگ کر رہے ہیں، مگر سارے لوگ کامیاب نہیں، سارے لوگ کامیاب نہیں۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ کاروبار میں برکت دینا وہ اللہ کے ہاتھ میں، کاروبار کو آگے بڑھانا وہ اللہ کے ہاتھ میں، روزی کو کم کرنا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، روزی میں اضافہ کرنا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں دسیوں مقامات پر کہہ رہا ہے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ جس کی چاہے روزی کشادہ کرتا ہے اور جس کی چاہے تنگ کر دیتا ہے۔
تو میرے بھائیوں بزرگوں، حدیث شریف جو پڑھی گئی ہے اس میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں، اور پہلی بات یہ بتائی گئی کہ اللہ کے کہے ہوئے جگہوں پر اگر ہم اپنا مال خرچ کریں گے اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے محتاج بندوں کے لیے اگر ہم اپنا مال خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے بندے کے مال میں کمی نہیں ہوگی، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ فرماتا۔ اور یہی مضمون قرآن میں بھی فرمایا گیا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ یعنی سود اگر آدمی لے گا، بظاہر سمجھ رہا ہے کہ میرے مال میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن انجام کے اعتبار سے، برکت کے اعتبار سے سود کے لیے تباہی ہے، سود کے لیے کم ہونا ہے، اور سود کے اندر بے برکتی ہے۔ اس کے برخلاف جو بندہ اپنے مال کو اللہ کے لیے صدقہ خیرات کرے گا، لوگوں میں جو ہے لوگوں کی مدد میں اسے استعمال کرے گا، خرابت داروں کا حق ادا کرنے میں استعمال کرے گا، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے استعمال کرے گا، اللہ فرماتا ہے کہ میں اس میں اضافہ کروں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت کیسے ہوتی ہے؟ آدمی اگر مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو اس کے مال میں برکت کیسی ہوتی ہے؟ مشکات شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ذکر کیا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گزری ہوئی قوموں میں سے ایک قوم کا واقعہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے جنگل میں ہے، جنگل بیابان میں جہاں کھیتی وغیرہ ہے وہاں ایک بندہ ہے، وہ اچانک آواز سنتا ہے، آسمان سے آواز آئی، اے بادل فلاں کے کھیت کو سیراب کر برس۔ یہ آواز آئی اور فلاں کے پاس نام بھی لیا گیا، آسمان کی اس آواز میں نام کے ساتھ کہا گیا کہ فلاں کے کھیت کو تمہیں جو ہے سیراب کرنا ہے، برسو۔ اس آواز کے آنے کے تھوڑی دیر کے بعد اچانک آسمان پر بادل آئے، اندھیرا چھانے لگا، بادل جمع ہو گیا اور پھر بادل برسنے لگا، اور یہ بندہ جو ہے نا غور کر کے دیکھ رہا ہے کہ وہ جو پانی جو ہے برسا، وہ پانی جو ہے ایک سمت میں جا رہا ہے۔ یہ بندہ جو ہے وہ پانی کے پیچھے پیچھے یہ بندہ گیا تو وہ پانی جو ہے نا ایک کھیت کے اندر داخل ہوا، وہاں ایک بندہ جو ہے نا پھوڑا لے کر کھڑا ہوا ہے کھیت کے اندر، اور پھر کیا ہوا، اس بندے نے جو ہے اپنے کھیت کو پانی دے دیا پوری طرح سے۔ اب یہ آواز سننے والا شخص جو ہے وہ اندر کھیت میں چلا گیا اور جا کر جو ہے اس بندے سے نام پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس بندے نے وہی نام بتایا جو اس نے غیبی آواز میں نام سنا تھا، وہی نام اس بندے نے بتایا۔ تو اب اس کو حیرت ہوئی، آخر یہ بندے کا کیا معاملہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کہ یہ بندے کے ساتھ اللہ نے ایسا خاص معاملہ کیا کہ پانی برسایا گیا اور پانی جو ہے اس کے کھیت میں چلا گیا اور اس کی کھیتی جو ہے سرسبز و شاداب جو ہے ہونے لگی۔ تو یہ بندہ اس کھیت والے سے دریافت کیا کہ بھائی میں یہاں کھڑا ہوا تھا، اچانک میں نے آسمان سے یہ آواز سنی اور اس میں جو ہے تمہارا نام لیا گیا اور کہا گیا کہ فلاں کے کھیت کو تم سیراب کرو، اور پھر میں نے یہ منظر دیکھا، آخر تمہاری کیا بات ہے؟ تو وہ کھیت والا کسان کہنے لگا کہ بھائی میرا معاملہ بس یہ ہے کہ کھیت سے جو بھی پیداوار ہوتی ہے اور جو فصل آتی ہے میں اس فصل کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، اس فصل کا ایک حصہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے استعمال کرتا ہوں، اور اس فصل کا ایک حصہ کھیتی میں لگاتا ہوں، کھیتی کے مرمت کے لیے اور اس کی جو ہے دیگر چیزوں کے لیے، اور اس فصل کا تیسرا حصہ
اللہ کے بندوں پہ میں خرچ کرتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا معاملہ ہے شروع سے۔ اور کہنے لگا کہ یہ تم نے جو دیکھا ہے یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا میرے ساتھ خاص معاملہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہوتی ہے برکت، یہ ہوتی ہے برکت۔ اور جب بندے سے اللہ تعالیٰ برکت چھین لیتے ہیں تو تب کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے خوب دولت دی، مال دیا، بڑا کاروبار ہے اور بڑا جو ہے لین دین ہے، بہت کچھ ہے، اچانک جو ہے بیٹے کا حادثہ ہو گیا اور دواخانے میں شریک کرنا پڑا، اور دواخانے کی جو بل آئی 50 لاکھ 20 لاکھ، یہ ہے برکت چھین لینے کا معاملہ۔ اب ایک معاملے سے فارغ ہو گئے، دوسرا کوئی حادثہ ہو گیا، پھر تیسرا کوئی حادثہ ہو گیا۔ اللہ کے لیے، اللہ کے بندوں پر خرچ کرنے میں ہاتھ بہت تنگ ہے کہ بھائی خرچ کریں گے تو میرا اپنا کیا ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ دوسرے راستوں سے، وہ پیسہ کہاں جاتا ہے؟ وہ دواخانوں میں جاتا ہے، وہ پیسہ جو ہے دواخانوں میں جاتا ہے، اور وہ دوسری جو ہے نا جگہوں پر وہ استعمال ہو جاتا ہے، فضول خرچی میں وہ استعمال ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، بزرگوں، بھائیوں، بس یہ بات ہم ذہن میں رکھیں کہ ہمارے پاس جو مال ہے وہ ان کا دیا ہوا ہے، ان کا دیا ہوا مال اگر ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق میں استعمال کروں گا تو ان کا وعدہ ہے کہ میں تمہارے مال میں برکت دوں گا، تم کو میں خوب عطا کروں گا۔ یہ پہلی بات۔ حدیث شریف میں 3 باتیں ذکر کی گئی ہیں، ان میں سے یہ پہلی بات ہے کہ مال صدقے میں اگر مال خرچ کیا جائے گا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی طرف سے برکت ہوتی ہے، پہلا۔ دوسری بات حدیث میں فرمائی گئی کہ کسی نے کسی پر ظلم کیا، کسی نے کسی پر ظلم کیا، حق تلفی کی، اس کے ساتھ زیادتی کی اور اسے جو ہے تکلیف پہنچائی، اور جس پر ظلم کیا گیا ہے وہ بندہ ظالم سے بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے، ظالم سے بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن طاقت رکھنے کے باوجود وہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کو عزت عطا فرما دیتے، اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتے۔ آج کے زمانے میں عام طور پر کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ساتھ اگر کوئی ظلم کرے یا حق تلفی کرے یا ہماری جو ہے نا بے توفیری کرے، بے عزتی کرے، تو آدمی سمجھتا ہے کہ اگر میں اس کا جواب نہیں دوں گا تو میری بے عزتی ہو جائے، اگر میں اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دوں اور جتنا اس نے جو ہے ظلم کیا ہے اس سے دگنا میں اس پر جو ہے نا برس نہ پڑوں تو میری بے عزتی ہو جائے گی، اس لیے ہر حال میں مجھے جواب دینا ہے۔ تو آدمی انتقام لیتا ہے، انتقام لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، یہ انتقام لینے کا جذبہ، یہی وہ جذبہ ہے جو گھروں کو اجاڑ رہا ہے، خاندانوں کو بکھیر رہا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے میاں بیوی کی زندگی وہ ناخوشگواریوں میں مبتلا ہو رہی ہے۔ انتقام کا جذبہ، رشتہ داروں کے ساتھ انتقام کا جذبہ، بیوی کے ساتھ انتقام کا جذبہ، دوستوں احباب کے ساتھ انتقام کا جذبہ، اس کا حل کیا ہے؟ معاف کرو۔ معاف کرنے سے ذلیل نہیں ہوگے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ معاف کرنے سے انتقام لینے کی طاقت ہے، لیکن آدمی پھر بھی معاف کرے، فرمایا کہ اس سے اس کی عزت اور اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتے، اس کی عزت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور جو ہے اضافہ کرتے ہیں۔ یہ انتقام والی صفت یہ آج جھگڑوں کی بنیاد ہے میرے بھائیوں، بزرگ۔ بھائی معاف کر دو، مسئلہ وہی ختم ہو جائے گا۔ معاف نہیں کریں گے تو معاملہ آگے بڑھے گا، ہم انتقام لیں گے تو سامنے والا اس سے اور جو ہے زیادہ کا قدم اٹھائے گا، اور زیادہ جو ہے یہ سلسلہ آگے بڑھے گا، اور یہ خاندان در خاندان چلے گا۔ آج کل عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے؟ لوگ جو ہے سال ہر سال تک چکر کیوں کاٹ رہے ہیں؟ یہی انتقامی جذبہ ہے۔ اگر نبی کے ارشاد پر عمل کریں گے تو زندگی کا سکون جو ہے نا ختم نہیں ہوگا، تعلقات برباد نہیں ہوں گے، تباہی نہیں آئے گی۔
اور تیسری اور آخری بات جو اللہ کے نبی نے فرمائی وہ یہ ہے کہ جو کوئی اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بلند مرتبہ عطا فرمائے۔ تواضع کا مطلب کیا ہے؟ یعنی خود کو چھوٹا سمجھنا اور خود کو چھوٹا خیال کرنا، لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، لوگوں کے ساتھ تواضع سے پیش آنا۔ تواضع تکبر کی ضد ہے۔ فرمایا آدمی لوگ تکبر اس لیے کرتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کو بڑا سمجھیں۔ تکبر سے آدمی بڑا نہیں ہوتا، متکبر کی عظمت لوگوں کے دلوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے برخلاف جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا، نرمی اختیار کرے گا، چھوٹا بن کر رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کی عزت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرماتے ہیں۔ اور جو بندہ جتنا متواضع ہوتا ہے اتنا وہ لوگوں کی نگاہ میں بھی بلند ہوتا ہے اور اللہ کی نگاہ میں بھی غیر معمولی اس کو بلندی حاصل ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تین باتیں ہیں کہ صدقہ خیرات میں مال خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، انتقام لینے کا جذبہ ہونے کے باوجود معاف کرنے سے عزت نہیں جاتی بلکہ عزت ملتی ہے، اور تواضع کا معاملہ کرنے سے ہم چھوٹے نہیں بنتے بلکہ اور زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کی نگاہ میں بھی بلند فرماتے ہیں اور خود اپنی نگاہ میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بلندی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح علم اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔